شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوکلون. ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے. اللہ رب العالمین یہاں اس آیت کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کا تعلق اپنے والد کے ساتھ ذکر فرماتے ہوئے اس صورت میں، اور پھر ان کے بھائیوں کا ان کی طرف جانا اور ان کے باپ کا ان کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دینا، اور ساتھ یہ بتا دینا کہ یہ احتیاطی تدابیر آپ نے کرنی ہے، لیکن حقیقی حکم وہ اللہ کا حکم ہے. جس اللہ کے حکم سے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا، جب اس مالک کا حکم آ جائے تو وہ مالک کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے. تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی جب جانے لگے تو والد نے انہیں یہ حکم دیا کہ آپ نے مصر کے ایک دروازے میں سے داخل نہیں ہونا، بلکہ مختلف دروازوں میں داخل ہونا ہے. اکثر مفسرین نے یہاں وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اس آیت سے مراد ہے
نظر بد لی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کے والد نے اس بات کا حکم دیا کہ کہیں تمہیں نظر بد نہ لگ جائے، لہٰذا تم الگ الگ ہو کر جانا کہ جب 10 جوان بھائی خوبصورت جسم والے چہرے والے داخل ہوں گے تو پھر کوئی دیکھے اور آپ کو نظر لگ جائے تو یہ نظر لگنا یہ اللہ کا حکم ہے، میں اس سے تمہیں بچا نہیں سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی تائید فرمائی ہے، فرمایا کہ نظر بد یہ حق ہے، اور سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر امام البانی رحمہ اللہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ نظر بد یہ اونٹ کو ہانڈی کے اندر ڈال دیتی ہے۔ اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، کتنا طاقتور جانور ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ جو نظر بد ہے اگر اونٹ کو لگ جائے تو آخر میں نتیجہ اس کا بھی ہانڈی کے اندر ہی ہوتا ہے۔ سیدنا ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر رہے ہیں اور کپڑے اتارے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آج تک میں نے اتنا خوبصورت نوجوان اور اتنے اچھے جسم والا میں نے نہیں دیکھا۔ جیسے ہی یہ بات کی تو سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان کو اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عامر بن ربیعہ نے ان کو دیکھا ہے، ان کی نظر لگی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم کسی پر نظر لگانے کی تہمت لگاتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تہمت کی بات نہیں ہے، عامر بن ربیعہ نے دیکھا ہے۔ تو آپ نے صحابی کو کہا جاؤ بلا کر لاؤ۔ جب لے آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو کہا کیا تم اپنی نظر سے ایک مسلمان کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اگر آپ کو وہ اچھے لگے ہیں، خوبصورت لگے ہیں، تو آپ نے اللہ سے دعا کیوں نہیں کی ان کے لیے؟ اگر دعا کرتے تو اللہ رب العالمین ان کو اس سے محفوظ رکھتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اب جاؤ، اپنا چہرہ، اپنے پاؤں، اپنی کوہنیاں، اپنے گھٹنے اور پیر اور اپنا جو تہبند اور ازار ہے اس کے اندر والا حصہ کسی برتن کے اندر دھو کر لاؤ۔ جب انہوں نے یہ کام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ پانی لے آئے تو آپ نے سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ڈالا، جیسے ہی وہ پانی اوپر ڈالا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اٹھ کے چلنے لگ پڑے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ترکیب بتلائی ہے کہ جس آدمی کا پتہ چل جائے کہ اس کی نظر لگ گئی ہے تو پھر اس کو کہو بھائی غسل کرو، اس کے غسل کا پانی مریض کے اوپر ڈالو۔ اگر نہ پتہ چلے تو پھر معوذتین ہے، سورت فلق اور سورت ناس ہے، اس کا وہ پڑھ کر دم کرے، سورت فاتحہ ہے یہ دم کرے، درود شریف ہے، آیت الکرسی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، یہ ہے یہ دم کرے۔ اور اسی طرح دم کرنا سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دفعہ صحابہ کی جماعت جا رہی ہے، ایک جگہ پر پڑاؤ کیا اور قافلے والوں نے، وہاں کے جو بستی والے تھے، انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا ان لوگوں میں سے کہ بھائی آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے جو دم کرنے والا ہو؟ ہمارا جو سردار ہے اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے تو لہذا ہم نے دم کروانا ہے۔
تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اب پھنس گئے۔ پہلے انکار کیا کہ ہم مہمان نوازی نہیں کرتے، تو اب ضرورت ہے، اب جو کچھ مانگیں گے یہ دیں گے۔ انہوں نے کہا 30 بکریاں لیں گے اور دم کریں گے۔ یاد رکھنا کہ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ فرمایا 30 بکریاں لیں گے اور دم کریں گے۔ آؤ گئے، ان کو دم کیا سورۃ فاتحہ پڑھ کر، اور دم کرنے کے بعد جب وہ ٹھیک ہو گئے ان سے 30 بکریاں لے کر واپس آ گئے۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی ہے، وہ راستے میں جا رہے ہیں، ایک آدمی کو زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے، وہ پاگل ہو چکا ہے۔ پوچھا اس کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ فرمایا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ فرمایا اچھا، بیٹھ گیا ادھر، سورۃ فاتحہ پڑھتے رہے، اپنے منہ کا لعاب اکٹھا کرتے اس کے اوپر تھوکتے رہے، آخر میں وہ بالکل صحیح ہو گیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس صحابی نے ان سے 100 بکریاں لی تھی دم کرنے کی۔ کتنی؟ 100۔ جب تم دم کروانے آؤ تو یہ یاد رکھنا دونوں۔ تو صحابی نے 100 بکریاں لی ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دم جائز ہے، سنت ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک۔ اس دم کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے جس دم میں شرکیہ الفاظ نہ ہو، جس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو، اس دم کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے، یہ قرآن اور احادیث سے ہٹ کر جو لوگ دم کرتے ہیں الفاظ اپنی طرف سے، اگر ان کے اندر شرک نہیں ہے، لفظ شرکیہ نہیں ہے، تو ان کا وہ دم بھی جائز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو احتیاطی تدابیر بتائی۔ فرمایا وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ۔ اپنے بیٹوں کو کہا اے میرے بیٹو، آپ ایک دروازے سے مت داخل ہونا، مصر کے دروازے جتنے بھی ہیں ایک میں سے داخل نہیں ہونا۔ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، جدا جدا الگ الگ دروازوں میں سے داخل ہونا، چاہے ایک ایک داخل ہو جاؤ، دو دو ہو جاؤ، لیکن اکٹھے 10 بائی داخل نہیں ہونا۔ اور پھر فرمایا اگر ایسا ہو گیا، میں احتیاطی تدابیر بتلا رہا ہوں آپ کو، اگر کوئی معاملہ ہو گیا، اللہ کا حکم آ گیا، تو فرمایا میں نبی ہونے کے باوجود کیا کہہ رہا ہوں وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اللہ کا جو حکم آئے گا میں اس حکم سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کا حکم آ گیا، اس کو نظر بد لگ جائے میں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا، ما اغنی عنکم، میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا، مرضی اللہ کی چلے گی، منشا اللہ کی چلے گی، قدرت اللہ کی چلے گی، کیونکہ اللہ نے جو حکم دینا ہے وہی ہونا ہے، میں تو تدابیر بتلا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ اعتماد توکل کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، جو توکل کرنے والے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہیں، اعتماد کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مالک کے اوپر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، کسی اور کے اوپر بھروسہ کرنے کی اجازت نہیں۔ احتیاطی تدابیر بتا کر بھی کیا کہا ہے؟ توکل کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر۔ احتیاطی تدابیر بتلائی ہے، لیکن آج کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں ان کے اوپر عمل کرو گے تو محفوظ رہو گے، وگرنہ کرونا ایسا اندر داخل ہوگا نا قبر کے اندر چھوڑ کے واپس آئے گا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان لوگوں کو، بھائی اللہ کا حکم کہاں گیا؟ اللہ کی مرضی کہاں گئی؟ اللہ کی مرضی اور حکم سے یہ کرونا زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ نے جب چاہا، جس وقت چاہنا ہے اس میرے مالک نے،
جس آدمی کی جو رات، جو دن، جو لحظہ، جو گھڑی اللہ نے قبر کے اندر لکھی ہے وہ بندہ باہر نہیں گزار سکتا۔ یہ اعتماد یاد رکھو، یہی اللہ کا قرآن اور سیدنا یعقوب علیہ السلام اس آیت کے اندر ہمیں بتلا رہے ہیں اور سبق دے رہے ہیں۔ احتیاطی تدابیر ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ اعتماد اللہ پر کرنا ہے کہ اگر اللہ کا حکم آئے گا تو یہ احتیاطی تدابیر جو ہے کسی کام نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے مصر کے اندر جا رہے ہیں، چلے جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جس طرح ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا اسی طرح وہ داخل ہوئے، ایک دروازے سے داخل نہیں ہوئے، اسی طرح داخل ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاء۔ اللہ فرماتے ہیں تو ادھر دیکھیے یعقوب علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ایسے ہیں اللہ کے حکم سے کچھ بھی فائدہ دینے والے نہیں ہیں، ہاں جو ان کے دل کے اندر تدابیر تھی وہ انہوں نے ظاہر کر دی، کوشش کر لی کہ یہ پوری کرنی ہے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، اللہ فرماتے ہیں یاد رکھنا، تدبر کرنا اس بات کے اندر کہ میں نے جو علم دیا ہے اس علم کے مطابق انہوں نے یہ تدابیر بتلا دی ہیں کہ لہذا تم یہ کام کر لو۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، اللہ فرماتے ہیں تو یہ علم بھی ان کو میں نے عطا کیا ہے، اس علم کے مطابق انہوں نے حکم دے دیا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کا علم کیا ہے۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ جب کسی کو علم دینا چاہتے ہیں تو علم نبی ہو، علم ولی ہو، کوئی عام نیک بندہ ہو، اللہ اس کو علم عطا کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے علم دینا، اللہ کس طرح دیتے ہیں آگے ذرا غور کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ، یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کے پاس پہنچ گئے، داخل ہو گئے، آوا الیہ اخاہ، اپنے بھائیوں کو اپنے پاس ٹھکانہ دے دیا کہ ہاں ہاں ان کی رہائش کا بندوبست کر دیا، کھانے کا بندوبست کر دیا کہ ادھر رہنا ہے آپ نے، ادھر رہنا ہے آپ نے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے 2 بندوں کا بندوبست کر دیا تاکہ یہ اسی طرح ہوتا رہے اور جو بھائی ہے کون سا بنیامین وہ اکیلا رہ جائے، لہذا 2 بندوں کو انہوں نے الگ الگ کمرہ دے دیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ 5 بندوں کو الگ الگ کمرہ دے دیا۔ بار کے جو بھی تدابیر کی ہیں یہ سارا کام تو اللہ رب العالمین نے کروایا ہے کیونکہ وہ مالک ہے، کن فیکون کا مالک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، جب وہ الگ ہو گئے یوسف علیہ السلام اور بنیامین الگ ہو گئے، دونوں ہیں، تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے، حال حوال دریافت کیے اور فرمایا انی انا اخوک، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اب بتایا ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، میں ہی وہ یوسف ہوں جس کو کنویں کے اندر ڈالا تھا۔ اور فرماتے ہیں فلا تبتئس، لہذا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پوری ڈیٹیل ان کو بتا دی، بات ان کو بتا دی۔ فرمایا بما كانوا يعملون، یہ کرتے ہیں میرے بھائی جو ہیں، یہ جو مرضی کر رہے ہیں یہ کرتے رہے، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھنا، آرڈر جاری ہو گیا، ان کا سامان تیار کرو، واپس جانا ہے۔ بات پوری طرح ان کو سمجھا دی، سامان تیار ہو رہا ہے، غلہ پیکنگ شروع ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ، اپنے بھائی کے بورے کے اندر انہوں نے وہ جو پیالہ تھا یا پیمانہ تھا وہ اس بورے کے اندر رکھ دیا، بھائی کے بورے کے اندر
اپنا بادشاہ والا وہ جو پیمانہ تھا یا پیالہ تھا وہ اس کے اندر رکھ دیا اور کہا ٹھیک ہے جی آسمان تیار ہو گیا ہے، جاؤ لے جاؤ۔ یہ سارے اپنا سامان اٹھا کر بورا اٹھا کر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے ایتها العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو، چوری کر کے لے کے جا رہے ہو، چوری کر کے جا رہے ہو، لہذا کیا کرنا ہے جی؟ کیا ہوا؟ وہ سارے بھائی پیچھے متوجہ ہوتے ہیں اعلان کرنے والے کی طرف۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، کیا گم ہوئے آپ کا ذرا بتائیے تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، کہتے ہیں بادشاہ کا پیالہ وہ پیمانہ گم ہو گیا ہے، جو بھی بندہ خود بخود دے گا ہم اس کو ایک اونٹ کا غلہ بطور انعام دیں گے۔ اور اعلان کرنے والا کہتا ہے وَأَنَا زَعِيمٌ، اور میں اس پر ضامن ہوں، میں اس پر ضامن ہوں کہ میں اس کو وہ ایک اونٹ کا غلہ لے کر دوں گا جو خود بتا دے۔ اب آگے دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب یہ بات ہو گئی انہوں نے کیا کہا؟ قالوا تاللہ، ہمیں اللہ کی قسم ہے، ہمیں اللہ کی قسم ہے، لقد علمتم، تم جان چکے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین، ہم اس زمین کے اندر فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ کیوں کہا کہ تم جان چکے ہو؟ پہلے بھی تو ہم آئے تھے، غلہ لے کر گئے تھے، کوئی چیز یہاں سے نہیں اٹھائی، اب ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تو وہ کہنے والے نے کہا قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، پھر ہمیں بتاؤ اس بندے کی کیا جزا یا سزا ہے، اگر تم جھوٹے ہوئے تو پھر تمہاری کیا سزا ہوگی یا کیا جزا ہوگی؟ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ اس بادشاہ کے طریقے کے مطابق یوسف علیہ السلام اس چوری کے ذریعے اپنے بھائی بنیامین کو وہاں رکھ نہیں سکتے تھے، ان کا قانون نہیں تھا، ان کا قانون نہیں تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا یہ قانون تھا کہ جو بندہ چوری کرتا ہوا پکڑا گیا اس کو غلام بنا لیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ بابا جی توجہ سے بیٹھنا۔ جو بندہ چوری کرتا ہوا پکڑا گیا کہ یہ چور ہے، یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اس کو غلام بنا لیا جائے گا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے، بھائی کہنے لگے، وہ سارے مل کر جواب دیتے ہیں قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، وہ کہنے لگے کہ جس کے مال میں سے، بورے میں سے وہ پیمانہ پیالہ نکلا، فرماتے ہیں فہو جزاؤہ، وہی اس کی جزا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لینا۔ وہ کہتے ہیں کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بھائی سارے کہہ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو ظالم ہوتا ہے ہم اسی طرح اس کو جزا دیتے ہیں، لہذا اس کو اپنے پاس رکھ لینا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، اب آپ بتائیں، بات ان کو پتہ تھا نا کہ بنیامین ایسے نہیں بیٹھنا، دوران خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اب اس اعلان کرنے والے کو تو پتہ تھا نا کہ یوسف علیہ السلام کا جو بھائی بنیامین ہے ان کے بورے کے اندر ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ پیمانہ رکھا ہوا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے وہی کھولتے کہا یہ دیکھو، ہو سکتا تھا نا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ کہیں بھائیوں کو شک نہ پڑ جائے کہ جان بوجھ کر انہوں نے رکھا ہے اور اب اسی کے بورے کی پہلے تلاشی لی ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ
قبل وعاء اخیہ، یوسف کے بھائی کے بورے کی تلاشی لینے سے پہلے دوسرے کے بوروں کی تلاشی لی، ان سے ابتدا کی۔ جب ابتدا کی تلاشی لے رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ثم استخرجها من وعاء اخیہ، یوسف کے بھائی کے بورے میں سے وہ برتن نکال لیا کہ یہ دیکھو یہ نکل آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح غور کرنا ہم نے کیا کیا یوسف علیہ السلام کے لیے جو ہم نے تدبیر کی تھی یہ ساری ہم نے کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِمَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہ بات جو میں نے پہلے ذکر کی ہے کہ اس بادشاہ کے جو آقا جو تھا اس کے طریقے کے اندر یہ نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو چوری کے بدلے اپنے پاس رکھ لیں، مگر جتنا اللہ چاہم، اللہ فرماتے ہیں نرفع درجات من نشاء، ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میرے پاس علم زیادہ ہے، کہا تھا، اللہ نے کیا کیا، کہا کہ نہیں آپ کے پاس علم نہیں ہے، جاؤ میرا کہ بندہ ہے اس سے جا کے ملو۔ وہ جو واقعہ سورت الکہف کے آخر میں ہے وہ پوری ڈیٹیل سے گھر پڑھ لینا کیونکہ میرا وہ موضوع نے صرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، اب میرا علم جو دیا ہے یوسف کو، یوسف اسی مطابق چل رہے ہیں، سارا کام ہوتا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، توجہ کرنا، پہلے بھائیوں نے کیا کہا تھا جب انہوں نے کہا چور ہو، کہنے لگے کہ وما کننا سارقین، ہم چور نہیں ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اس سے پہلے اس کا بھائی کون تھا؟ یوسف علیہ السلام۔ اب اس کے اوپر الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام، سن رہے ہیں ساری کہانی کہ دیکھو ہے اندر کے چور، دشمن، بھائی کا دشمن ہے کہ انہوں نے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے، اب الزام کیا لگا رہے ہیں، کہا اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف نے اس بات کو اپنے دل کے اندر، اپنے نفس کے اندر چھپا لیا، ان کے لیے ظاہر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک وہ خواب ان کا پورا نہیں ہوا جو انہوں نے دیکھا تھا، اپنے باپ کو بیان کیا تھا، اگر ابھی ظاہر کر دیتے تو کہانی ساری ختم ہو جاتی۔ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ نے ایسے نہیں ہونے دیا، چھپا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں صرف اتنا کام، قال انتم شر مکانا، مکان کے لحاظ سے تم بہت برے ہو، یہ کیسی تم باتیں کر رہے ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے بما تصفون، جو تم بیان کر رہے ہو۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا کیا، یوسف علیہ السلام نے کہا لہذا اب تم جاؤ، بنیامین کو ہم آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتے، کیوں؟ آپ نے اپنے علاقے کا قانون بتا دیا ہے کہ جو چور ہوتا ہے چوری کے بدلے میں اس کو جزا کے طور پہ رکھ لیا جاتا ہے، لہذا ہم رکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھنا، غور کرنا، قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، وہ کہنے لگے اے عزیز، اے بادشاہ، ان لہو ابا شیخا کبیرا، ان کا باپ بہت زیادہ بوڑھا ہے، لہذا کیا کیجئے، فخذ احدنا مکانہ،
اس کی جگہ پر ہم میں سے کوئی ایک بندہ لے لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے تاکہ اپنے باپ کے پاس پہنچ جائے۔ یوسف علیہ السلام کو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو نیکی اور احسان کرنے والا جانتے ہیں کہ آپ بڑا اچھا احسان کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم اس بندے کے علاوہ کسی اور کو پکڑ لیں جو مجرم نہیں ہے، جس نے چوری نہیں کی، اس کو ہم پکڑ لیں۔ انا اذا لظالمون، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، قانون آپ نے بتایا ہے اور اب نکلا آپ کے بھائی بنیامین کے غلے میں سے وہ پیالہ ہے، تو اس کی جگہ پر آپ میں سے ایک کو کیسا رکھ لیا جائے؟ لہذا اب ہم نے اسی کو رکھنا ہے، کسی اور کو نہیں رکھتے۔ اور ہم اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے ایسا کرنے سے محفوظ فرمائے اور اللہ مجھے ایسا کرنے سے بچائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر آج بھی ایسے لوگ ریاست مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے اوپر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، آج بھی یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن ہمارے حکومت کے جتنے بھی ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے، وہ اس بارے میں بالکل خاموش ہیں۔ کبھی تو ایسے بندے کو ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے اور کبھی کوئی اور طریقہ استعمال کر لیا جاتا ہے، اور کبھی اگر کوئی کسی کے خلاف FIR درج ہو تو اس کو پکڑا بھی نہیں جاتا۔ کیوں؟ کیا مدینہ کی ریاست کا یہی بنیادی اصول ہے کہ جس کا جی چاہے جس طرح مرضی وہ بولتا جائے، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے ایمان پر کفر کا فتویٰ لگائے؟ وہ صدیق جن کو میرے نبی نے ہجرت کے لیے چنا، وہ صدیق میرے نبی اعلان کرتے ہیں جہاد کے لیے چندے کی ضرورت ہے، ہر صحابی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مال لے آتا ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج تو میں نے صدیق سے نمبر لے